اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر مذہب کے ماننے والے اور ہر مذہب اور عقیدہ کے رکھنے والے شخص کو اس کے عقیدہ میں، اس کے مذہب میں روایات پر عمل کرنے کی آزادی دی جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر انسانوں پر دین، مذہب، عقیدہ کی پابندی لگائی جاتی تو پھر جو اللہ رب العزت نے ایک قیامت کے دن کا نظام قائم کیا ہوا ہے، مالک یوم الدین کا نظام ہے، اور انسانوں کو خیر اور شر کا ایک راستہ دکھایا ہے، تو پھر اس کی وقت نہ رہتی۔ پھر ہر بندہ کہتا کہ خیر و شر کے پھر امتیاز کی کیا ضرورت ہے، پھر تو ہم براہ راست جنت میں جائیں گے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے دین کو، مذہب کو اپنانے کی پابندی یہ انسان پر نہیں رکھی، بلکہ انسان کو آزادی دی ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی طرف اس کے فجور بھی الہام کیے اور اس کا تقوی بھی الہام کیا، کہ انسان کے نفس کے اندر ایسا مادہ موجود ہے جو انسان کو فجور کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور تقوی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ خیر اور شر، فجور اور تقوی دونوں کو پرکھنے کا مادہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اب وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرے۔ آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو بنایا، کل کائنات کو بنایا، کیا اللہ تعالی اگر چاہتا کہ سارے انسانوں کو دین اسلام کا پابند فرما دیتا تو کیا اللہ کو کوئی پوچھ سکتا تھا؟ کیوں جی حاجی صاحب پوچھ سکتا تھا؟ کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو بنایا تو رب سے کون پوچھ سکتا تھا؟ مگر اللہ رب العزت نے خیر اور شر کو پرکھنے کا، خیر اور شر کو پہچاننے کا، خیر اور شر کو امتیاز کرنے کا اور خیر اور شر کو اپنانے کا مادہ انسان کے اندر رکھ دیا، اور فرمایا ان دونوں میں سے جو مرضی چوز کر لو، انسان کے اختیار میں ڈال دیا، انسان کو اختیار دے دیا۔ سورۃ یونس اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دیکھیے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان ایمان لے آتے، سارے انسان ایمان لے آتے اگر رب کی مشیت ہوتی، اگر رب چاہتا۔ لیکن چونکہ یہ رب کی مشیت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کیا انسان کو، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، مومن کو بھی، مسلمان کو بھی، ہر ایک کو پیدا کیا ہے، لیکن مشیت اس کی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر انسان اپنا دین، مذہب خود چنے۔ آپ بتائیے کہ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر آزادی اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اس سے زیادہ کیا کوئی اور مذہب دین دیتا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے خود انسان کو بنا کر دی، خود انسان کو بنا کر یہ اختیار دے دیا۔ پھر ایک مقام پر یہاں تک فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 99 میں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اے انسان اب دیکھیں گے تم میں سے جو چاہے مومن ہو جائے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ فرمایا اب یہ دونوں راستے دکھا دیے، اب تمہاری آزمائش ہوگی، دیکھیں گے کہ تم میں سے کون مومنانہ راستہ اختیار کرتا ہے اور کون کفرہ راستہ اپناتا ہے۔ فرمایا جو چاہے مومن بن جائے اور جو چاہے کافر بن جائے، دونوں راستے اللہ رب العزت نے انسانوں کے سامنے رکھ دیے۔
یہ ہے دین مذہب کی آزادی، دین مذہب کی آزادی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہاں جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، وہ نافرمانی سے واضح ہو چکی ہے ہدایت، رشد و ہدایت کا پیغام، فرمایا وہ نافرمانی سے، بغاوت سے وہ واضح ہو چکی ہے، یعنی نافرمانی کا راستہ بھی جدا ہے، اس کی بھی پہچان ہے، اور رشد و ہدایت کا راستہ وہ بھی جدا ہے، اس کی بھی پہچان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دیکھا، صراط مستقیم پر چلا۔ تو صراط مستقیم کی دعا بندہ اسی صورت میں کرے گا جب وہ راستہ واضح ہو، جب وہ راستہ واضح ہو۔ آپ یہ دیکھیے جو ہم کئی بار سورت پڑھتے ہیں چاروں کل میں سے پہلا کل، قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ فرما دیں ان کافروں سے لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اے مشرکو کافرو جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، تو جو تم عبادت کر رہے ہو جس کی میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں، میں نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس ذات کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس سے کنارہ کش ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کیٹیگوریکل ایمان اور کفر کو واضح کر دیا، ایمان اور کفر کو واضح کر دیا۔ آگے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، واضح کر دیا۔ کفر اور ایمان میں تفریق کر دی، ایمان اور کفر میں تفریق کر دی، شرک اور اسلام میں، عبودیت الہی میں، اس میں تفریق کر دی کہ ایمان کی راہ جدا ہے، کفر کی راہ جدا ہے۔ مگر رب نے ہمیں یہ پیغام دے دیا سورۃ البقرہ میں، سورہ یونس میں، سورۃ الکافرون میں کہ تم بندے جس راہ کو بھی اپنائیں گے رب کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ ہوگا، رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان کو چھوڑ کر یہ جو کفر کا راستہ اپنایا، بتاؤ اس کی دلیل دو، اس کی سند دو، بتاؤ تمہیں کس نے اس بات پر آمادہ کیا تھا۔ یہی امتحان گاہ، یہی آزمائش ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل ادیان میں، کل مذاہب میں جتنا دین اور مذہب میں آزادی اظہار اللہ رب العزت کے قرآن نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دیا ہے، باقی کسی اور دین مذہب میں نہیں ہے، باقی کسی اور دین اور مذہب میں نہیں ہے۔ تو کیا یہ اس آزادی اظہار کو کیا ہم دوسرے مذاہب کی جو مذمت میں اس میں استعمال کریں؟ کیا ہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو گالیاں دیں؟ کیا ہم انہیں برا بھلا جانیں؟ کیا ان کے مقدسات جن کی وہ تعظیم کرتے ہیں کیا ہم انہیں جھٹلا دیں، انہیں گھٹیا کہیں؟ قرآن نے ہمیں اس کی بھی تلقین کی اور ہماری تربیت کی، ہمیں تعلیم دی۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، رب نے فرمایا کہ تم انہیں گالیاں نہ دو، تم انہیں گالیاں نہ دو، تم انہیں برا بلا نہ کہو، گالیاں نہ دو، ایسا نہ ہو فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ بغیر علم سے، نادانی سے وہ اللہ رب العزت کو برا بلا کہنا شروع ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کو معاذ اللہ برا بلا کہے۔ تو رب نے ہمیں یہاں تک تلقین فرمائی۔ تو سب سے زیادہ جو دوسرے مذاہب کے مقدسات
ان کے احترام کا جو درس وہ بھی قرآن دیتا ہے، وہ بھی قرآن دیتا ہے۔ اور جو غیر مسلم ہیں، اسلام، قرآن، حضور کی احادیث مبارکہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت کا درس ملتا ہے ہمیں، غیر مسلموں کے جان و مال کی بھی حفاظت کا، کہ ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا حیا کرتے ہوئے کسی دوسرے مذہب اور اس کے ماننے والوں کو سب و شتم نہیں کرتے، کہ کہیں انسانیت تصادم کا شکار نہ ہو، قتل و غارت گری کا شکار نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات ہیں۔ حیرت ہے ان انسانیت دشمنوں پر اور مذہب دشمنوں پر جو مغرب میں رہنے والے ہیں، انسانیت کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں، جو قرآن جیسی کتاب کی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر امن و سلامتی ہیں، جو پیغمبر رحمت ہیں، جو پیغمبر رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مسلمان، کافر، مشرک، چرند پرند سب کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میرا حبیب یہ ہے کہ ہم نے انہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اس میں سامان ہے انسانیت کی بلائی کا، انسانیت کی فلاح کا۔ مسلمان کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مسلمان کو قرآن اور حدیث میں کہیں سے بھی یہ تعلیم نہیں ملتی کہ وہ کسی دوسرے مذہب کو برا بلا کہے، کسی دوسرے مذہب کے جو معتقدات ہیں جن کو وہ مانتے ہیں مسلمان ان کو برا بلا کہے۔ لہٰذا ہم مغرب کو، عالمی اداروں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جو کچھ لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں، یہ حقیقت میں صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں بلکہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ مغربی معاشرے کے دشمن ہیں، مغربی تہذیب کے دشمن ہیں، اور یہ سارے انسانوں کو خطرے میں ڈالنے والے ہیں، یہ سارے انسانوں کو خطرے میں ڈالنے والے ہیں۔ کبھی معاذ اللہ سویڈن میں بدبختی ہوتی ہے، کبھی ڈنمارک میں، کبھی ناروے میں، کبھی کسی اور ملک میں۔ اور جو عالمی تھنکرز ہیں، مفکرین ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اسلاموفوبیا کی جو مہم چلا رہے ہیں، اسلاموفوبیا کی مہم جو چلا رہی ہیں، کیا اس سے اسلام مغلوب ہو جائے گا؟ کیا اس سے اسلام مغلوب ہو جائے گا؟ اسلام اس سے مغلوب نہیں ہونے والا۔ وہ مسلمانوں کی معیشت کو، مسلمانوں کی سیاست کو، اور جو یورپین اور مغربی ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے میڈیا کے ذریعے اور اپنی پالیسیوں کے ذریعے اسلاموفوبیا کی جو مہم چلا رہی ہیں، اس سے اسلام ہرگز بھی مغلوب نہیں ہوگا، بلکہ جیسا اسلام اب پھیل رہا ہے وہاں، اور ہر سال میں سینکڑوں ہزاروں غیر مسلم در مسلمان ہو رہی ہیں، ان کی اس شاطرانہ اور پراپوگنڈا جتنا بھی یہ کر لے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اسلام پہلے سے بھی زیادہ پھیلے گا، اسلام کی ترویج پہلے سے بھی زیادہ ہوگی، اسلام کی اشاعت پہلے سے بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ مسلمان اپنی جان، اپنی مال اور اپنی عزت سے بڑھ کر قرآن اور صاحب قرآن کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے، اپنا مال بھی لٹا دیتا ہے۔
قرآن اور صاحب قرآن کے قدموں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے.